اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 203واں دن 23 رجب المرجب۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی شکل و صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی تھی۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حقیقی بڑے بھائی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہمزلف یعنی ساڑھو ہیں۔ ابو طالب کی معاشی کمزوری کی وجہ سے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی پرورش حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کی۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی اسما بنت عمیس شروع زمانے ہی میں حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دار ارقم میں جمع کرنے کا سلسلہ شروع نہیں کیا تھا۔ دونوں میاں بیوی نے حبشہ اور مدینہ دونوں کی ہجرت کی۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ حبشہ ہجرت کرنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے امیر جماعت تھے۔ حبشہ کی ہجرت کے موقع پر آپ ہی نے نجاشی کے دربار میں ایسی پر اثر تقریر کی کہ بادشاہ کے دل میں اسلام کی حقانیت بیٹھ گئی، اور اس نے مسلمانوں کے ساتھ اعزاز و اکرام کا معاملہ فرمایا، اور کفار مکہ کے وفد کو ذلت کے ساتھ مکہ واپس ہونا پڑا۔ کچھ دنوں بعد بادشاہ حبشہ نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت، دماغی قوت۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دماغ جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی اور اس میں سوچنے، سمجھنے اور بہت سی باتوں کو یاد رکھنے کی صلاحیت رکھی، جس کی وجہ سے اس چھوٹے سے دماغ میں دین اور دنیا سے متعلق بے شمار باتیں محفوظ رہتی ہیں، اور وہ اسے ضرورت کے وقت بہت کام آتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو دماغ کے اندر محفوظ رکھنے کی قوت نہ نوازتا تو کتنی پریشانی ہوتی۔ واقعی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے دماغ میں سوچنے، سمجھنے اور یاد رکھنے کی قوت پیدا فرما کر انسان پر بڑا احسان فرمایا ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، عشاء کی نماز کی اہمیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویا اس نے آدھی رات عبادت کی، اور جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی گویا اس نے ساری رات عبادت کی۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، کھانے میں عیب نہ لگانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں عیب نہ لگاتے، اگر چاہتے تو اس کو کھا لیتے، اور اگر اس کو ناپسند فرماتے تو چھوڑ دیتے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، مومن کی مدد کا میٹھا پھل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مومن کو بھوک کے وقت کھانا کھلائے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن جنت کے پھلوں میں سے کھلائے گا، اور جو شخص کسی مومن کو پیاس کے وقت پانی پلائے تو اللہ تعالیٰ اس کو خالص شراب پلائے گا، اور جو شخص کسی مومن کو کپڑے نہ ہونے کے وقت کپڑے پہنائے گا تو اللہ تعالیٰ جنت کے سبز کپڑے پہنائے گا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، جیوتش کی باتوں پر یقین کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی کاہن یعنی جیوتش کے پاس جائے اور اس کی کہی ہوئی بات کو سچی سمجھے تو وہ آدمی شریعت محمدیہ سے ہٹ گیا۔ فائدہ، کسی کاہن یعنی جیوتش کے پاس جا کر آئندہ کی باتیں معلوم کرنا اور اس پر یقین کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، لوگوں کا دنیا کی فکر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخر زمانے میں ایک قوم ایسی ہوگی جو مسجدوں میں حلقے لگا کر بیٹھے گی، اور ان کے سامنے دنیا ہوگی یعنی دنیا کا تذکرہ، اور اسی کی فکر میں منہمک ہوں گے۔ تو تم ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھنا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، اہل جنت کا اکرام۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اہل جنت کے سامنے
سونے کی پلیٹ اور جام پیش کیے جائیں گے، اور جنت میں انہیں دلوں کی چاہت اور آنکھوں کی لذت کے مطابق ہر ایک چیز ملے گی۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، سنترا کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ سنترا کو استعمال کیا کرو کیونکہ یہ دل کو مضبوط بناتا ہے۔ فائدہ، محدثین تحریر فرماتے ہیں کہ اس کا جوس پیٹ کی گندگی کو دور کرتا ہے، قے اور متلی کو ختم کرتا ہے اور بھوک بڑھاتا ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو شرعی طور پر درست ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کی منزل کو پہنچ جائے، اور ناپ تول انصاف سے پورا کرو، اور ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ عمل کرنے کا حکم نہیں دے